الگ کیا اور کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک ہیوج انٹ بنایا m%, اس کو بھی m% ہی ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, میں نے ہیوج انپرمیشن بنایا, یہاں پہ لکھا آپریٹر, یہاں لکھا ڈیوائڈ اور یہاں لکھا کانسٹ ہیوج انٹیجر m%h اور یہاں لکھا میں نے کانسٹ. اچھا میں کچھ چھوڑ آپ کو ایرر بتاتا ہوں. ان بچوں نے کیا کیا کہ کچھ اس طرح کام کیا کہ یہ تھا نا 19 میں سے کا ڈیوائڈ کرنا تھا 9 کے ساتھ, تو انہوں نے کیا کیا 19 میں سے پہلے 9 مائنس کیا تو یہ کتنا ہو جائے گا 10 اور کاؤنٹ میں انکریمنٹ کر دیا 12, پھر 19 میں سے پھر اس 10 میں سے دوبارہ سے مائنس کیا تو یہ کتنا ہو جائے گا 1 اور یہ اور وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا یہ جو اسٹیرک دس میں پڑا ہوا ہے یہ 9 سے کم ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ایسی جو لنگی کیا یہ سننے بات انہوں نے لکھا وائل, بڑا سمپل سے کام کیا, وائل اسٹیرک دس از گریٹر دین h, ایکچولی گریٹر دین اور ایکول ٹو h. ٹھیک ہے, جب تک یہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ سمپل سے ایک کام کرتے ہیں, اسٹیرک دس از ایکول ٹو ایکچولی مائنس ایکول ٹو h. ٹھیک ہے, کیا یہ مائنس ایک اور مائنس کر دیا دوسرا مائنس کر دیا, جب تک آنا جب تک یہ کیا نہ ہو جائے یہ سے چھوٹا ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا اور یہاں پہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا, یہ ہم نے بنایا ہیوج انٹیجر, یہاں پہ بنایا کاؤنٹ از ایکول ٹو 0. اب میں وہ 0 نہیں لکھ رہا, جی آپ کو خود لکھ رہا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کیا کرتے گئے کاؤنٹ پلس پلس. ٹھیک ہے, اور ریٹرن کروا دیا, کیا ریٹرن کروا دیا کاؤنٹ. یا پہلے تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہے, دس چینج ہو رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسٹیرک دس کو بدل دیں اور وہ الاؤ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر آپ کانسٹ لکھا ہے. اور لیٹس سے یہ کانسٹ چلو جی میں ریموو کر دیتا ہوں, اگر یہ کانسٹ ہٹا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے, اس کا مطلب سمجھو مطلب کیا ہے کہ لیٹس سے یہ میرا سی آؤٹ تھا, یہاں پہ میرا فار ایگزامپل ایک انٹیجر ہے جس میں ٹی میں لکھا ہوا ہے 19 اور لیٹس سے ڈی میں لکھا ہوا ہے 9. اگر مجھے ایک بات بتاؤ, ٹی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی میں کروں اور یہاں پر جا کے میں دوبارہ سے سی آؤٹ کرتا ہوں ٹی, تو اس کی تو ویلیو 19 ہی رہنی چاہیے, لیکن اس کیس میں ویلیو 1 ہو جائے گا. یہ تو نہیں کرنا, یہ تو نہیں کرنا. یہ بات سمجھے, سب کچھ یہ بات سمجھ آ گئی. اور ایک چھوٹی سی بات شاید اور ہے, اس کے بعد تھوڑا چیک کرنا 6 ڈیوائڈ بائی 9 کتنا ہوتا ہے. 0 ہوتا ہے, اس کو 0 آنسر آتا ہے, یہ یہاں آتا ہے, یہ سے بڑا ہے اس سے چھوٹا ہے تو یہاں پر آئے گا نہیں, دیٹ کاؤنٹ ہے کاؤنٹ 0. یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک فکس یہ ہے, اس کا ایک فکس دیکھیے, اور وہ فکس یہ ہے کہ میں یہاں میں کیا کرتا ہوں ایک ٹیمپ بناتا ہوں اور اس میں اسٹائل دس, اور یہ کام میں نے جو سارے سارے کیے تھے اس کے ساتھ ٹیمپس ہیں, اور یہ بھی کیا کرتا ہوں یہ بھی ٹیمپ, سوری ٹیمپ دیٹس اٹ. ڈز اٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے, اور ریٹرن کاؤنٹ یہ بات سمجھیں. اچھا کچھ لوگ نا تو یہ کام کیے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط آپ کو ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا, آپ چیزیں مائنس کر دیتا ہے. اگر وہ ایڈیشن والی چیز یوز کریں اس میں تو مائنس یوز ہوگا ہے نا, اگر آپ ایڈیشن والی پراپرٹی یوز کریں نا تو پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ مسئلہ کیسے ہے. میڈم میں یہاں پہ لکھا اور وہ یہ ہے, یہاں میں نے لکھا ہیوج انٹیجر, یہاں لکھا میں نے آپریٹر, یہاں لکھا ڈیوائڈ کانسٹنٹ ہیوج انٹیجر m%h, یہاں پہ کانسٹنٹ. اچھا اب میں بتاتا ہوں بچوں نے کیا کیا, پلس کو جو یوز کیا, اس میں انہوں نے کیا کہ غلطی کیا کی غلطی دیکھ لی, اور تقریباً سب نے غلطی کی, دوبارہ بعد میں ٹھیک کیا. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے بنایا ایک ہیوج انٹیجر ریزلٹ, اسی طرح لکھی 0, اور پھر رکھا ہے کاؤنٹ آئی جس کی ویلیو رکھی یا کیو لکھتے ہیں کوشنٹ جس کی ویلیو رکھی 0. ٹھیک ہے, صحیح ہے.
अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगाया एक while loop या एक लगाया for loop लगा दिया। ये लगाया थी एक for loop में ये कंडीशन नहीं लिखी हुई हमने पहले लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू में करते हैं प्लस प्लस, ठीक है, यानी कोशेंट में करते हैं प्लस प्लस, ये काउंट में इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, रिजल्ट इफ रिजल्ट इज लेस देन और इक्वल टू स्टेरिक दिस, ठीक है बस। और साथ क्या करते हैं, रिजल्ट में प्लस इक्वल टू करते हैं एच, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ ये सर क्यू में प्लस, क्यू को उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्यू लेसन दिस कर लेना, क्यू में प्लस इक्वल टू एच कर दिया, क्या क्यू के अंदर ही कर लेना प्लस, क्यू कोशेंट है ना, वो तो एक चैनल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तुम जो कह रहे हो रिजल्ट लेस देन और इक्वल टू स्टेरिक दिस कर दिया, हमने 25 ही करा था, 16 डिवाइडेड बाय द स्टेरिक दिस नहीं आता, तो वो कहता है जब तक मेरा रिजल्ट जो है वो इससे कम नहीं होता तब तक करते जाते हैं, ठीक है। और आखिर में हम क्या करते जाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं क्यू, ठीक है। अब इसका मसला क्या है, इसका मसला ये है कि 9 डिवाइडेड बाय 6, अच्छा 6 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर क्या होता है, 0, है ना। यहाँ आएगा रिजल्ट में हम क्या पाते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, यस है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा रिजल्ट में प्लस इक्वल टू एच का, एंड नाउ वी आर स्क्रूड। क्यों, क्योंकि रिजल्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट क्या हो जाएगी, रिजल्ट में 9 वैल्यू आ जाएगी जो कि बढ़ गई है, इसको तो लेते ना बढ़ गई है तो मसला है, ये बात है। अब इसका फिक्स एक फिक्स है, क्या मतलब, क्योंकि वो एक ज्यादा करके आएगा तो क्या करते हैं हम, एक मान सकते हैं, खत्म होगी बात, जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखें ना 16 पे क्या होगा, इसी में ये इवन चलेगा, दोनों पर चलेगा, तो पहले बार रिजल्ट में 0 होगा, 0 आएगा, यहाँ पर आएगा, इसकी जो लगती हो जाएगी 9 हो जाएगी, दोबारा चलेगा, आप इसके लिए 18 होगी, फिर ये ब्रेक होगा। अब क्यों में वैल्यू ज्यादा अच्छी, अगर 18 ही होता, 18 होगा तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू, हाँ 0 बचे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, अगर मैंने इक्वल टू ना लगाया होगा तो तुम्हारी बात ठीक थी, ये बात में इक्वल टू की वजह से मुझे हमेशा एक दफा ज्यादा चलाना है, ये बात में ठीक, तो ये भी बात ठीक है। अच्छा एक और तरीका भी हो सकता है, जो कि बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका और है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं उससे आगे जाना नहीं चाहता, उससे आगे जाना ही नहीं चाहता, उसका तरीका क्या है कि मैं एक काम करता हूं, क्या मैं रिजल्ट प्लस एच इज लेस देन और इक्वल टू ये लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले मैं ये कंडीशन, पहले मैं अभी तक मैंने रिजल्ट में ऐड नहीं किया, लेकिन ऐड करने से पहले ही मैंने इसे चेक कर लिया कि कहीं से बड़ा तो नहीं है, अगर इससे बड़ा है तो फिर मैं क्यू में मजीद अगली दफा इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, ये बात सुनाई, ठीक है। दिस इज अनदर फिक्स, क्या यहाँ पर यहाँ से हटा के लिख दो, यहाँ पे क्यू प्लस प्लस हो एक ही बात है, और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पर इसकी जगह वाई लिख दो। एक्चुअली जो ये कह रहा था ना सुजा कह रहा था, ये कह रहा था, तो ये कह रहा था, ठीक है, रिजल्ट प्लस एच इज लेस देन और इक्वल टू स्टेरिक, अगर वो एच प्लस नहीं करेंगे तब नहीं क्यों सही करेंगे, नहीं क्यों, देखो अगर तुम ये चाह रही हो, ये करना चाहती हो, अगर ये करना चाहती हो तो क्या होगा, ये होगा, देखिए जी मुझे पहले बताएं 16 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर क्या है, 1 है, आ जाए यहाँ पर रिजल्ट में क्या वैल्यू पड़ी, 0, रिजल्ट इज लेस देन स्टेरिक दिस है, स्टेरिक दिस में क्या वैल्यू पड़ेगी, 25 सॉरी 16 है ना जी, रिजल्ट में 0 वैल्यू पड़ेगी, रिजल्ट में कितनी वैल्यू देगी, 9 हो जाएगी, 9 क्या लेस देन 16 है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। और अगली दफा जब वो कट जाएगा, लेकिन एक वैल्यू क्यू में बचेगा,
ایوری بڈی انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ میرے خیال میں آپ کو دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نا بیٹا میں آپ کو پھر بتا دوں بات، یہ نا جو باؤنڈری کنڈیشن ہوتی ہے نا، باؤنڈری کنڈیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں کوئی بات بتاؤں، یہ جتنے بھی آپ کے جو بڑے بڑے انٹرویوز ہوتے ہیں نا، جو گوگل کے، فیس بک کے وغیرہ، اس میں نا ایک چھوٹا سا جو پہلا انٹرویو لیتا ہے نا آپ کا بندہ، اس کو نا صرف ایک کام ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے وہ انٹرویو میں صرف ایک چیز چیک کرتا ہے، موسٹ ہوتا ہے، اور یہ اس کو باؤنڈری کنڈیشن آتی ہے. باؤنڈری کنڈیشن جیسے کب رکنا ہے کب نہیں رکنا، نیشنل ریکارڈ لگانا ہے نہیں لگانا، اور یہ کب روک سکتے ہیں. یہ بات سنیں، تم آگے جب کلاس میں پڑھو گے نا تمہیں زیادہ پتہ لگے گا باؤنڈری کنڈیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. اور میں اس پورے انٹرویو میں سب سے سول امپورٹنٹ چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے باؤنڈری کنڈیشن. تو باؤنڈری کنڈیشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب میں تمہیں نا کچھ بات بتاتا ہوں، یہ جتنا بھی میں پلس سے ملٹی پلائی وغیرہ بنایا ہے، اس پلس سے ملٹی پلائی میں نے تو ایک کلیم کیا تھا، اور وہ کلیم یہ تھا کہ یہ پلس اور ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ ہے، یا جو بھی ہم یوزی ٹریننگ کلاس بنا رہے تھے، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اگر مجھے آپ 100 ڈیجٹ لانگ نمبر بھی دے دیں تو یہ اس کی ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن ایسے کر کے ہے نا. لیکن اگر آپ اس میں دو نمبرز کی ملٹیپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ نمبر اتنا بڑا ہو جائے جو کہ 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہو، دوسرا بھی 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہو، آپ کو پتہ ہے اگر ایک نمبر 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہوا، دوسرا بھی 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہوا، تو یہ آنسر آئے گا وہ 200 ڈیجٹ لانگ نمبر ہوگا. 200 ڈیجٹ لانگ نمبر ہوگا. اچھا، اگر پہلا نمبر 100 ڈیجٹ کا ہے، دوسرا بھی 100 ڈیجٹ کا ہے، تو یہ جو لوپ ہے، یہ والا جو لوپ، یہ کتنا چل رہا ہے؟ یہ تقریباً چلنا ہے 10 ریز ٹو پاور 100، کیونکہ وہ 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہے نا، 100 ڈیجٹ لانگ نمبر ہے. تو اس لوپ نے کتنی دفعہ چلنا ہے؟ وہ تقریباً 10 ریز ٹو پاور 100 ہے نا. اچھا، تھوڑا سا اندازہ لگاتے ہیں. ہمارا یہ جو لیپ ٹاپ ہے نا، یہ کمپیوٹر جو آپ کے فاسٹسٹ بھی ہو، کور i7 والا بھی ہو، اس کی بھی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 1 گیگا ہرٹز، 4 گیگا ہرٹز پروسیسر. زیادہ ہی ہو جائے گا 10 گیگا ہرٹز پروسیسر ہے. 10 گیگا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گیگا کا مطلب یہ اسمبلی لینگویج پڑھے نا آپ. 10 گیگا ہرٹز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کی اتنی انسٹرکشن ہوتی ہے نا، یہ ایڈ، سبٹریکٹ، ملٹیپلائی، موو، یہ نا کچھ کلاک ٹکس لیتی ہے. اور ہوتا کیا کہ آپ کا بیک اینڈ پہ نا ایکچولی ایک آپ سمجھیں ایک ٹائمر ہوتا ہے، وہ ٹائمر جو ہے نا کلاک ٹکس جنریٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈی میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ کلاک ٹکس جنریٹ ہوتی ہے، پلس ہوتی ہے. ایکچولی اس کی اسپیڈ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اتنے گیگا ہرٹز کا پر سیکنڈ بھی ہوتا ہے، پر سیکنڈ کتنی پلس جنریٹ کرتا ہے. اور ٹرانسمٹ جو ہر انسٹرکشن جو ہوتی ہے نا، وہ کچھ کلاک ٹکس دیتی ہے، ہزاروں میں کلاک ٹکس دیتی ہے، ہزاروں میں. آئی ناٹ ٹاکنگ یعنی ملٹ کی جو انسٹرکشن ہے نا، وہ ہزاروں میں کلاک ٹکس دیتی ہے. ڈیویژن کی تو بس مانی جاتی ہے نا، وہ بہت بہت دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن لیٹس سے کہ آپ نے بہت ہی کوئی واوی کی اسمبلی مزیدار سی بنا لی ہے جس میں آپ کی ایون ڈیویژن جو ہے، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، ساری کی ساری ایک کلاک ٹک میں ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن لیٹس سے کہ ہو گیا آپ کو، نہیں میں نے آپ سپر کمپیوٹر بنا دیے، اس کی اسمبلی بھی واوی ہے، ایک سیکنڈ میں جو ہے نا ایک کلاک ٹک میں آنسر لے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے جب ایک انسٹرکشن ایک کلاک ٹک میں چلانا تھا اور آپ کا 10 گیگا ہرٹز کا پروسیسر ہوا، تو اس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں وہ کتنی انسٹرکشن چلا لے گا؟ 1 گیگا ہے نا، جو کتنا 1 گیگا 10 گیگا ہرٹز پروسیسر 10 گیگا چلا نہیں مطلب. تو 10 گیگا کا مطلب ہے 10 × 10 ریز ٹو پاور 9 ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اتنی انسٹرکشن چلا لے ہے نا. ٹھیک ہے. ایک اتنی انسٹرکشنز چلا لے گا. ٹھیک ہے. یہ بس میں لیکن یہ ساری استعمال نہیں ہوتی، میرے خیال سے کچھ اسمال سی فکس اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ لیتے دیتے ہیں تاکہ بڑا نہ ہو. وہ ایک ڈیٹیل میں چیز ہے، وہ سیپریٹ چیز ہے. نہیں اتنی انسٹرکشنز چلیں گی. اگر ساری ایک ساتھ چل پڑی تو پروگرام بڑا برڈن پڑ جائے. نہیں پڑھنا تو پڑے گا بھائی. پروگرام ہم نے برڈن لگانے کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تم نے پروگرام لکھا ہے، یہ اتنا بڑا برڈن اب تم نے کریٹ کر دیا ہے کہ یہ تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی. اس میں وہ اچھا یار ایک دفعہ اسٹاک میں دوبارہ